فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. واما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا. پروردگار عالم اپنے سارے بندوں انسانیت کے ایک ایک فرد کو ہوشیار فرماتا ہے کہ اگر دنیا میں ہو تو اس دن کو نہ بھولو جب دنیا چھوڑ کر اپنے مالک سے ملاقات پر مجبور ہو جاؤ. عیش کی زندگی گزر رہی ہے یا تکلیف اور پریشانی. اس کا بہرحال ایک اختتام ہے، ایک مدت ہے، وہ پوری ہونے کے بعد پھر یہ انسان اس دنیا سے کوچ کرے گا اور اپنے مالک کی دربار میں حاضر ہو جائے گا. ورنہ اس دنیا کو اور اس زندگی کی مدت کو غنیمت جانو. یہاں کچھ اپنے لیے کر لو اور یاد رکھو کہ یہاں سے جانے کے بعد جب وہ فیصلے کا دن آئے گا تو فیصلہ ایک بات کے اوپر ہوگا کہ دنیا میں رہنے کے بعد اپنے مالک کو تو نے مالک مانا تھا، اس کو پہچان کر اس کے سامنے سر جھکا کر اس کی فرما برداری کی تھی، یا دل کی خواہش کا راج تھا تیرے اوپر جو دل میں آ جائے، جس میں لذت نظر آئے، جس میں اپنی دنیا کی بہار کا خیال ہو اس کی طرف بڑھتا تھا. اور کبھی تو سوچتا تھا کہ اللہ نے کیا کہنے لگائی ہے، کس چیز سے منع کیا ہے اور کس چیز کا حکم دیا. ورنہ اس بات کے اوپر پھر فیصلہ ہو اور فیصلے کے بعد پھر دو انجام ہے، لیکن اس فیصلے سے پہلے پروردگار عالم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اب یہ سوچو کہ اس عدالت کے اندر جب پہنچنے والے ہوگے تو تمہاری کیا حالت ہوگی، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ اور دنیا کی کمائی کا لکھا پڑھا پکڑا دیا جائے گا. ان میں شامل ہونا چاہتے ہو یا وہ جن کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کے الٹے ہاتھ کو موڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، یہ تیرا اعمال نامہ. فرما دو ہی انجام ہونے والے ہیں اور انسان تو دیکھ رہا ہے انکا کادح الی ربک کدحا کہ کوئی کام کرے فرما برداری اگر تیرے دل میں آئے تو فرما برداری کی راہ اختیار کر اور بے پرواہ ہو جا، نافرمانی پر اتر آ، تیری مرضی. لیکن ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ جو دن گزر رہا ہے، جو سانس آ رہی ہے، یہ دن کو اپنے مالک سے قریب کرتی جا رہی ہے. اس دربار اور اس عدالت میں جہاں انسانیت کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، ایک وہ ہے من اوتی کتابہ بیمینہ کہ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں عزت کے ساتھ فرشتے دیں گے، اتراتے ہوئے خوشامدید کہتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ مالک فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کے
مالک سے ڈر کر زندگی گزارنے والا، مالک کی کتاب کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا، مالک کے سامنے جھکتا تھا، پروردگار کو پکارتا تھا، مالک کے دین کے لیے اپنے اوقات، اپنی زبان، اپنا مال، اپنی جان لگا رہا تھا، اور اس راستے میں اللہ سے توفیق مانگ کر جمع ہوا تھا۔ فرمایا جب اس کو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ ملے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ سوف یحاسب حساب یسیرا، تو اس کے ساری منزلیں آسان ہیں، اس سے بہت ہلکا حساب ہوگا، صرف مالک کی طرف کے دربار میں قاعدے کو پورا کرنے کے لیے اس کا اعمال نامہ مالک کے سامنے پیش تو ہوگا، لیکن پروردگار اس سے کوئی حساب و کتاب کی توانائی نہیں فرمائے گا، بس نگاہ ڈالی اور مرحمت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ جنت کا واسی بنے گا اور جنت کی طرف اس کو لے جاؤ فرشتوں کی صورت سے۔ فرمایا ایک انجام تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے سوچ بچار کی ضرورت ہے، اس کے لیے قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے تعلیم اول چیز ہے کہ یہ انسان دیکھے کہ کیا کرنا ہے مجھے اور کیا نہیں کرنا ہے، عقیدہ میرا کیا ہے اور کیا نہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے ماحول میں آج جس کو خیر سمجھا جا رہا ہے، بھلائی، تو یہ خیر ہے یا شر ہے؟ آج دنیا جس چیز کے اوپر ریچھ رہی ہے، کیا میں بھی اگر ان کی آواز میں آواز لگاؤں، ان کا ساتھ دوں، ان کے ساتھ رہوں، تو کیا کامیابی کی امید کر سکتا ہوں یا آپ کا علاؤ میرے سامنے آئے گا؟ تو فرمایا اگر حساب آسان کے خواہش مند ہو اور چاہتے ہو کہ کامیابی کا پروانہ مل جائے، تو اس کے لیے اس دنیا میں پھر ایمان کا راستہ ہے، بندگی کا طریقہ ہے، پھر تقویٰ ہے، پھر اپنی چلانے کی بجائے اپنے مالک کی بندگی کا دم بھرو، ورنہ زندگی گزار لے جاؤ عیش کے ساتھ، لوگ رش کریں تمہاری زندگی پر، تمہارے مال و دولت پر، تمہارے اقتدار اور تمہاری طاقت کو، لیکن اللہ کو فراموش کر دیا ہے، کبھی یاد بھی کیا ہے کسی بڑے کو، تو اللہ کے کسی بندے کو فرمایا یہ بھی جائیں گے، ان کا بھی فیصلہ ہوگا، لیکن واما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، ان کو فرشتے عزت کے ساتھ ان کے اعمال نامے نہ پکڑائیں گے، بلکہ پیچھے سے ان کے الٹے ہاتھ میں مروڑ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا دیں گے، اور یہ کیفیت دیکھنے کے بعد چیخ پڑے گا یہ انسان فسوف یدعو ثبورا، کہ اب تو موت آ جائے تو بھلا، اب جو عذاب کی گھڑی آنے والی ہے اس سے جان بچ جائے۔ مالک فرماتا ہے اب بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، دنیا کی، دنیا کے اندر بات بھی سامنے آ گئی، ایمان کی بات کو تو نے رد کر دیا، آخرت کا کسی نے ذکر کیا تو نے مذاق اڑایا، سنت کا پیغام اگر پہنچایا گیا تحقیق بھی کی اور ہنس دیا، اور آج ناچار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور جو فیصلہ سنتا ہے کہ کمزوروں پر لوٹنا ہے، شولوں کے اندر ہمیشہ زندگی گزرے گی، جلن کم ہونے کی بجائے برابر بڑھتی جائے گی، تو اب موت کو آواز دیتا ہے، ایک موت سے کیا ہوگا، ہزاروں موتوں کو آواز دینے والوں آواز دو، اب موت کا گزر نہیں ہے اس میں، وہی اصلاح صحیح فرمایا اب توبہ اللہ سے، اب معذرتیں پیش کرنے سے، اب چیخ و پکار سے کچھ حاصل نہیں ہے، وہی اصلاح صحیح روک دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں، بات وہی انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ اپنی
زندگی کے لمحات کے اندر عیش کی زندگی گزار رہا تھا، بانسری بجا رہا تھا، خوشی کے شادیانے تھے. اللہ کی بات کوئی اس کو یاد دلا دے تو چہرے پر بل پڑ جاتا تھا. آخرت یاد دلائے تو ہنس دیتا تھا مسکرا کے. کوئی موٹی سی بات سناتا تھا کہ ایسے اس عیش کے موقع کے اوپر تم نے غم یہ ابتدا کرتی ہے تمہارا ایسا نادان کون ہوگا. فرمایا زندگی کی بہاریں اس نے لوٹی ہوں لیکن اب نجات نہیں. وجہ کیا ہے؟ انہو ظن ان لن یحور، کہ اپنے عیش کے اندر لے اسی دنیا میں چاہے جو اس کی حالت ہو لیکن دنیا کو اس نے اس سمجھ لیا. اور اگر عیش کا زمانہ تھا تو سمجھتا تھا کہ یہ دور ہے عیش کا، اب اور نہ آئے گا. کبھی نہ اللہ کا خیال، نہ اپنی نافرمانیوں پر کوئی شرمندگی، نہ اس نے آرام کے بعد تکلیف کا ڈر، نہ تلاش اس بات کی کس مالک نے بھیجا ہے، اس نے کیا مجھ سے مانگا ہے، کیا کر پایا اس کا. بندگی کے طریقے کیا ہیں؟ فرمایا کبھی نہیں. اس لیے کہ سمجھتا تھا کہ یہ عیش برابر جاری رہے گا. لیکن اب اور نہ آئے گا، اور کا توقع. مالک فرماتا آج مارا گیا ہے تو چیخ پڑو. آج دعوت اللہ کرتا ہے، آج حضرات کی بھرمار کرتی ہے اس میں. اور پہلے اگر یاد دلایا جائے تو کہتا کون سمجھتا ہے، کس نے دیکھا ہے، کسی کو معلوم بھی مان بھی لیا اگر کوئی عدالت ہے. ثبوت کیا ہے ہمارے؟ کس کو معلوم؟ مالک فرماتا بڑا ان کا رب تو ہوگا نہیں. یہ کہنا کہتا ہے کسے خبر، کوئی گواہ ہمارے خلاف کیا گواہی دے گا، کسی کو کیا معلوم. مالک فرماتا اور کوئی گواہی نہ دے، بہرحال گواہی اور بھی دیں گے ہمارے حکم سے، لیکن ہمیں تو خبر، ہم کو تمہاری ایک ایک حرکت کے نگران ہیں اور جہنم ہم نے تمہارے انتظار میں تیار کر رکھی تھی. یہ آواز گلی کوچوں میں اٹھ رہی تھی اور ایک بالکل نئی آواز تھی. کہا مکے کا یہ ماحول سارے عرب کی طاقت اور قوت اور دولت اور عیش یہ سمٹ آیا تھا اسے ایک چھوٹے سے شہر. راتیں گزرتی تھی ان کے رئیسوں کی جام و مینات سے شکل کرتے ہوئے سردن کے تاروں کی جلدار سنتے تھے اور بدمستی میں جو چاہے کر گزرتے تھے، کوئی ٹوکنے والا اور کسی طرف سے روک پانے والا نہیں تھی. اب یہ آواز ایسے ماحول کے اندر یہ آواز تھی بالکل انجانی آواز. ہر طرف سے اس کی مخالفت شروع ہوئی. جن پر جتنا زیادہ اثر پڑنے والا تھا اسی قوت کے ساتھ انہوں نے اس کو رد کیا. الزام تراشیاں ہوئی، سختیاں آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، لیکن کچھ صحیح روحیں ایسی تھی کہ ہر طرف سے آئی. غلامی میں جھگڑے ہوئے، غلاموں اور لونیوں کی طرف سے اس بات کو سننے کے بعد قبول کیا گیا کہ ہاں بات بالکل سچی ہے، بندہ تو مرحب ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بیت رہا ہے. اور جو اس بات کو پیش کر رہا ہے اس کی زندگی دیکھو کہ بندگی کا کیسا نقشہ پیش کرتی ہے. کچھ ہمارے ایسے ساتھی جنہوں نے ان کو مانا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس آزمائش میں شریک ہو گئے ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے پیسے والوں سرداروں کی بیٹے تو نہیں ہے، لیکن ان پر بھی یہی چیز نہیں. ہمارا ان کا ایک جرم ہے کہ ہم نے اپنی آواز یہ بات پیدا کر دی ہے اور سنو دی ہے
ربنا اللہ، یہ ہمارا رب تو ایک مالک اللہ ہے آسمان کا بلند کرنے والا اور زمین کا بچھانے والا، اور تمہاری ربوبیت کو، تمہاری ملکیت کو، تمہاری الوہیت کو، تمہاری خدائی کو جو اب تک ہم مانتے آئے تھے، تو سرکاروں اب وہ قبول نہیں کچھ ہوتا جو آج کر رہے ہو، اللہ بچائے تمہارے اس ظلم سے، لیکن اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ ایمان کی حلاوت پا جانے کے بعد اب کفر و شرک کی تلخی برداشت کریں گے، کچھ کر لو، کھا لو، جو لو، جو آج کر رہے ہو، انگاروں کو لٹا رہے ہو، یا ریتزار کی تپتی ہوئی ریت کے پیٹ کے بل اور پتھر رکھ کر آزمائشوں میں ڈال رہے ہو، یہ آزمائشیں سخت ہیں اور سخت سے سختر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن تمہاری بات مان لیں تو مالک کو کیا جواب دیں گے؟ تمہاری سختیوں اور تمہارے عذاب سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنے مالک کے ساتھ غدر کریں تو بتاؤ اس وقت ہمیں کون بچائے گا، جب ہمیشہ کے لیے ہمارے خلاف یہ حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہ دھکے دے کر اس ظالم کو جا کر جہنم کی بیچ آگ کے اندر چھوڑ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر جہنم کا ابلتا ہوا پانی ڈال، یہی غلاموں کو کہنا تھا، اور یہی ان جوان مردوں کا تھا کہ جن کی جوانیاں گزری تھی عیش میں، ایسے عیش کے ملک کے اور کچھ جوان کے گھروں کو وہ عیش دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن بات ان کے دل میں اتر گئی، اور اپنے جس ماحول میں تھے، یہ غریب تھے، یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مجبور تھے کہ اپنے آقاؤں کی خدمت کرے، لیکن جب کبھی موقع ملتا تھا تو بات نہیں تھی کہ اصلی آقا ہمارا مالک ہے، خدمت کریں گے، غلامی کی زنجیریں ہیں، ان کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنے مالک کے ساتھ غدر کرے، یہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ سب سے پہلی جو خاتون ہیں حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ محترمہ بنو مخزوم جو ابو جہل کا قبیلہ ہے اس کی لوٹی ہے، اور ان کو ہر طرح سے سزا دیکھا گیا ہے اور آخرکار شہید کر دیا گیا ہے، اس لیے ایک خاتون کے اوپر ابو جہل ایسے جوان اور بہادر سمجھے جانے والے نے آخرکار نیزہ مار کر کوشش کی۔ تو یہ ساری باتیں جب گزری ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھپایا، شروع سے برابر قرآن کا یا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمانداروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان کا نعرہ لگائیں گے کفر اور شرک کے ماحول کے اندر اور پھر فتنے اور آزمائش میں ان کو نہ لگائے گا؟ دنیا نہ آزمائے گی اور نہ ہم نہ آزمائیں گے، ہمارا تو قاعدہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو ہم دنیا کے ذریعے سے اس کفر و شرک کے سارے علم برداروں کے ذریعے سے ان اپنے کمزور سمجھے جانے والے مومنوں ہم ان کو لڑا دیں گے، اور ہم ان کو ثبات دینے والے ہیں، ہم ان کو طاقت عطا فرمائیں گے، ہم اس معاملے کو بڑھاتے بڑھاتے آخرکار جو آواز ایک گلے سے نکلی ہے، یہ آواز دھندرج کے ساتھ پورے ملک میں پھیلے گی، اور پورا دین اللہ کا اس ملک کے اوپر اور دنیا کے بڑے خطے پر غالب ہو کے رہے گا۔ غلط یہ بات ہو رہی تھی، اور یہی لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آپ کے اوپر پتھراؤ اور پتھروں کی بارش ہے، کبھی گالیوں کی بوچھاڑ، کبھی گلا گھونٹنے کا قدم اٹھایا جا رہا ہے، کبھی
جھلی ڈالی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایسے جان قربان کرنے والے تھے کہ اگر اشارہ پا جاتے تو یہ جانتے ہوئے کہ چاہے کچھ قتل پائے، پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، لیکن جان پر ضرور کھیل جاتے۔ اور یہ بات انسان کے لیے ممکن بھی ہے کہ جان پر کھیل جائے، قربان ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا کہ صبر کے ساتھ اس سے بڑی بات کرنا، اپنے رسول کے ساتھ یہ سلوک ہوتے ہوئے دیکھو، اور دیکھو دم نہ مارو، ابھی وہ دن نہیں آئے ہیں، ابھی اپنے ہاتھ رو کے رکھو، صرف خون کے آنسو روئے، تمہاری آنکھوں کے سامنے دن رات یہ نقشہ ہو کہ تمہارے رسول جو اللہ کے آخری پیغمبر نمائندے بن کر بھیجے گئے ہیں، ان کے ساتھ صرف اس جرم میں کہ وہ سب سے بڑے خیر خواہ ہیں دنیا والوں کے اور اپنی قوم کے، یہ قوم ان کے ساتھ دن رات کرے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ دیکھو، لیکن ابھی جان پر کھیل کر قربان ہونے کا ابھی موقع نہیں ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تب فولاد سے ٹکرانے کے بعد چنگاریاں آئے گا، وہ بھی ہے، اور جب یہ مصیبت آزمائش ہوگی، یہ جوامر آزمائے جا رہے ہیں، کسی کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی پر پتھراؤ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پتھروں کی بارش کے بعد یہ نہیں معلوم ہوتا جس پر پتھراؤ ہو رہا ہے اس کا جسم اور جان کہاں ہے، پتھروں کے اندر چھپ جائے، اور یہ ایک وقت کے لیے دن رات کو ایک خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ یہ حالات تھے، اور خاص طور سے ہم جو باہر کے آئے ہوئے، ہمارا کوئی خاندانی تعلق بھی نہیں تھا قریش سے، جو ہمارے کوئی حمایتی پیدا ہو جاتے، قبیلے یہ خاندان خیال سے، تو ہم تو ساتھی تھے، ہم پہنچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے، اور آپ ہمیں مل گئے خانے کعبہ، اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چادر سے ٹیک لگائے ہوئے ہم پہنچے، اور ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قوم اور آپ کی قوم کیا ہے، اور ہمارا جرم بھی آپ کو معلوم ہے، تو ہمارے لیے دعا کیجیے ظالموں کے اپنے بدوا۔ بخاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ، اور آپ نے فرمایا کہ بس اتنی جلدی، اس سے پہلے یہی بات اور ایمانداروں نے کی ہے، توحیدیوں نے یہی بات اٹھائی، شرک کا یوں ہی رد کیا ہے، اور پھر ان کو پکڑ کر لایا گیا ہے، پہلے ڈرایا گیا کہ باز آ جاؤ باپ دادا کی ریت سے، یہ الگ نہ ہو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تم کو ہم زندہ آلوں سے چیر ڈالیں گے، کیا تمہاری کھالوں کے اوپر ہم فولاد کی کمیاں پھیریں گے، تمہارے جیتے جی تمہاری کھال کو گوشت سے اور گوشت کو ہڈیوں سے مت کریں، ورنہ یہ ڈراوا ان کے سامنے سب کچھ ہے، اور وہ عملاً یہ ہو بھی گیا۔ جب ان لوگوں نے جو کمزور تھے معاشرے کے اندر، جب انہوں نے توحید سے دعویٰ نہیں کی، جمے رہے، تو ان کو کھینچ کر لایا گیا، گڑھا بھی کھودا گیا، پھر ان کو موقع دیا گیا، حراجی بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر موقع دیا گیا کہ اب بھی باز آ جاؤ، لیکن نبی صاحب فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندے جمے رہے، یہاں تک کہ ان کی مانگ جہاں نکلتی ہے سب کے مفرق پر، وہ آیا رکھ کر زندہ ان کو چیر ڈالا گیا، تو اس کو میں حدیث بات، اور بعض کے ساتھ آزمائش کا یہ دور گزرا ہے کہ فولاد کی کمزیوں سے ان کے نیچے جسم و جان کو اس طرح سے عذاب میں ڈالا گیا ہے کہ فولادی
سامنے ہے کہ وہ دن آئے گا کہ سال تک امن و امان ہوگا، اللہ کا ایک باغی بھی سر نہ اٹھا سکے۔ یہ سارے حالات گزارے گئے ہیں اور اس حالت میں پروردگار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید فرماتا ہے۔ ان سے کہیے کہ جوانمردوں کی ایک ہی بات ہے، ہمیشہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ یہ ایمانداری جوانمرد ہوتے ہیں، جیادے یہی ہوتے ہیں، مومن یہی ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور بے ایمانی کو للکارے۔ بڑی صحیح معنوں میں اللہ کی نگاہ میں جوانمرد اور زمین کے وہی چمک اور پہاڑی کے وہی چراغ صحیح معنوں میں قائم۔ اور میں آج جو تمہارے اوپر بیت رہی ہے وزیر لہو مثلا اصحاب القریہ، قرآن نے کہا تائید کی، ذرا حال بیان کیجئے کہ جیسے آج یہ دارالحکومت ہے پورے عرب کا، ایسے ایک دور دارالحکومت، اور جیسے آج حال ہے کہ ہر طرف شرک اور کفر کی گند بدن ہے، اللہ کا اقرار بھی ہے۔ ان سے سوال کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے تو کہہ دیں کہ اللہ نے، بس۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بس جب ان سے یہ کہا جائے کہ جن کو تمہارے باپ دادا اللہ کے ساتھ ساتھی اور شریک مانتے آئے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت، وہ نفع و نقصان پہنچانے کے اوپر قادر نہیں ہے، وہ اللہ کو تمہاری باتوں سے باخبر کرے اور تمہارے حق میں وہ مچل کر تمہاری بات منوا لے، یہ تمہاری خامخواہی ہے۔ ورنہ یہی بات جو آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے اٹھ رہی ہے، یہی بات ان سے بیان کیجیے کہ ہمیشہ یہ تو دنیا کی تاریخ کا گواہ ہے۔ ایک بستی میں یہی کفر و شرک کا دورہ تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے سرداروں کے پاس، ان کے پاس مال اور سامان تھا، وسائل تھے، جنگیت تھی۔ فرمایا جیسے ہم نے آج بھیجا ہے ایک ورسلنا یہ بس نہیں، ہم نے اس قوم کے اندر دو کو، اور انہوں نے تو وہی بات کہی جو آج یہ ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسائل کے ہوتے ہوئے قوم کے اندر جو ہوتے ہیں وہی بات، یہ اصلی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اللہ کی بندگی کا مسئلہ ہے، اللہ کو اکیلا مانو اور اللہ کی یکتائی کو دنیا کے اندر ثابت کر دکھاؤ، اپنی جان اور اپنی مال اپنے اوقات کو اس کام میں لگائیں۔ فرمایا یہی بات یہاں ایک اٹھا رہا ہے، وہاں دو نے ایک ساتھ اٹھایا، اور اس قوم نے فَكَذَّبُوهُمَا، فرمایا دونوں کو جھٹلا دیا، جیسے آج ایک کو جھٹلا رہے ہیں اس کے ساتھیوں کو، اسی طرح سے قوم کی اکثریت نے ان دونوں کو فَأَخَذْنَا بِالصَّالِحِ، فرمایا ہم نے تیسرے کو دیا، اب دو کے ساتھ ایک اور نہیں دیا، جاؤ وہی بات اور ان کی نصرت کرو اور ان کی آواز میں آواز میں، اور تینوں جا کر اس نرمی سے کہا قالوا انا الیکم مرسلون، کہ قوم کے لوگوں ہم تمہارے خیر